نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو سٹوری ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کی آرمی کو اللہ تعالیٰ نے جہاد پر جانے سے پہلے کیسے آزمایا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 249 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا بس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک یعنی ایک سپ ایک گھونٹ اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو اس میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس میں سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہنے لگے، کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک۔ اب واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب اسرائیلیوں نے طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لی تو وہ انہیں جہاد کے لیے لے کر نکلے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کی تعداد 80,000 تھی۔ حضرت طالوت اپنے لوگوں یعنی آرمی کو جنگ لڑنے کے لیے فزیکلی ٹرین تو کر چکے تھے، لیکن باقاعدہ جہاد پر جانے سے پہلے ان کا ایک پراپر ٹیسٹ لینا ضروری تھا۔ ایسے ہی جیسے ایک ٹیچر پورا سال اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا رہتا ہے، لیکن نیکسٹ کلاس میں جانے سے پہلے اس کا ایگزام اس لیے لیا جاتا ہے کہ آیا کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ریڈی ہے کہ نہیں۔ تو راستے میں طالوت نے اسرائیلیوں کو کہا، اپنی آرمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ طالوت نے انہیں ہوشیار کر دیا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہ پیے، اگر پی لے گا تو میرے ساتھ نہ چلے، ایک آدھ گھونٹ اگر کسی نے پی لیا تو کچھ حرج نہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے پیاس کی شدت تھی، نہر پر جھک پڑے اور خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر کچھ لوگ ایسے پختہ ایمان والے بھی تھے کہ جنہوں نے نہ پیا یا ایک چلو پی لیا یعنی ایک سپ پی لیا۔ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک سپ پینے والی کی تو پیاس بھی بجھ گئی اور وہ جہاد میں بھی شامل رہے، لیکن پوری پیاس بجھانے والوں کی نہ تو پیاس بجھی اور نہ وہ قابل جہاد رہے۔ ایسے ہی جیسے صابر اور شاکر لوگ تھوڑے پر بھی پرسکون زندگی گزار لیتے ہیں، جبکہ ناشکرے، انتھینکسفل، انگریٹفل لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ان کی وشز پوری ہو بھی جاتی ہیں پر انہیں تسکین میسر نہیں آتی، یعنی سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ وہ اپنی موجودہ خوشی کو پوری طرح انجوائے نہیں کرتے کہ دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب ایسی آزمائش کی نہریں آئیں گی تو ہمیں کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بدر کی لڑائی والے دن ہماری تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے اس فرما بردار لشکر کی تھی جو آپ کے ساتھ نہر سے پار ہوا تھا، یعنی 313۔ نہر سے پار ہوتے ہی جنہوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا تھا ان نافرمانوں نے جہاد سے صاف انکار کر دیا، کہہ دیا کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کی طاقت اپنے میں نہیں پاتے۔ دشمنوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھ کر وہ بالکل ہی حوصلہ ہار بیٹھے، حالانکہ ان کے نیک ساتھیوں نے انہیں سمجھایا
کہ صبر پر اور نیک نیتی پر ضرور اللہ کی امداد ہوتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو نیچے دکھا دیا ہے۔ تم صبر کرو، انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ لیکن ان کی بزدلی دور نہ ہوئی۔ ایکچولی یہ امتحان یہ دیکھنے کے لیے لیا گیا تھا کہ لشکر کے کتنے لوگ اپنے امیر یعنی لیڈر کی اطاعت کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ اس پر اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیں، کیونکہ اس طرح کی جنگ میں ایسی مضبوط اطاعت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس تک ضبط نہ کر سکیں، ان پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں جرت اور ہمت سے لڑیں گے جس سے پہلے ہی وہ شکست کھا چکے تھے۔ اور دوسری طرف اللہ کے جو نیک اور صالح بندے تھے، وہ ایک بڑی تعداد کے پلٹ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل اور عاجزی جیسی کیفیت اور زیادہ ہو گئی اور دشمن کے مقابلے میں زیادہ ثابت قدم ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اس کی مدد کے بغیر کثرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہی فیصلے کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے۔ اور اللہ کی مدد حاصل ہو تو ایک سمول گروپ بھی ایک بگ ہیوج گروپ پر فتح حاصل کر لیتا ہے، اسے سکسیس مل جاتی ہے اس کے اوپر بھی، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ بھی اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک، اور ہمیں بھی ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا ہے انشاءاللہ۔ Now is questions time. Question 1. طالوت کے لشکر یعنی آرمی کو کس کام کے کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ Question 2. طالوت اور اس کی آرمی کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ I'm looking forward to see your lovely answers. اور اب ماشاءاللہ وہ لولی نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، جو کہ تھی اہمیت مال کی نہیں علم کی ہے، وہ ہیں جمیلہ بیگم، نیلم، رفت یوسف، جویریہ، زارا بھٹی، فلک، فرخندہ عارف۔ اور اب میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ یہ ہے کہ ایک مدر نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی اپنے بچوں کی، جو کہ 5 ایئرز اولڈ ہیں، ٹوینس ہیں ماشاءاللہ، ایک کا نام عیسیٰ اور دوسرے کا نام یحییٰ ہے۔ اس نے ویڈیو سینڈ کی اور لکھا کہ آپ کی سٹوریز دیکھنے کے بعد کا رزلٹ، تو تھوڑی مجھے فکر بھی ہوئی، میں نے کہا یا اللہ خیر کچھ اچھا ہی رزلٹ ہو۔ تو ماشاءاللہ اتنا نائس، سو کیوٹ، میرا دل چاہ رہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں وہ ویڈیو ہی شیئر کر دوں، پر سوری آئی کانٹ۔ وہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے کاپی کیا ہوا تھا، سٹارٹ جیسے میں کرتی ہوں، جو دعائیں پڑھتی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے وہ دعائیں بھی یاد کر لی ہوئی تھیں، اور پھر جیسے میں اینڈ کرتی ہوں، کویسچنس پوچھتی ہوں اور فائنل کرتی ہوں اپنا سٹوری کو، تو اسی طرح انہوں نے مجھے کاپی کیا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ آف کورس اس کے پیچھے ان کی مدر کا ہارڈ ورک ہے۔ سو ویل ڈن عیسیٰ اینڈ یحییٰ اینڈ مدر ریما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھا اگزامپل بنائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقے جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔